بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج آپ کے ساتھ بھی 3 سٹوریز شیئر کرنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک لیٹر لکھا ہے حکومت پاکستان کو، حکومت پنجاب کو۔ کیا لکھا ہے اس لیٹر میں؟ دوسرا یہ ہے کہ FIA سنتھیا ریچی کو بچانے کے لیے سرگرم ہے، اور تیسرا یہ کہ نیب بابر امان صاحب کو بچانے کے لیے سرگرم اور مصروف ہے، اور نندی پور پاور پروجیکٹ کیس میں۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے آسان ترین الفاظ میں، بہت سارے میرے ویورز ہیں ایسے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ نندی پور کیس ہے کیا، یہ کیا بلا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جناب پہلی خبر پہ آ جائیں کہ WHO نے حکومت پنجاب کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ جناب آپ کو کم از کم 2 ہفتے کے لیے یعنی 15 ڈیز کے لیے سخت لاک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں روزانہ اس دوران 50,000 ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ خط میں کہا کہ جب لاک ڈاؤن تھا اس وقت 1000 کیسز سامنے آ رہے تھے، لیکن جب لاک ڈاؤن آپ نے کھول دیا، ختم کر دیا، تو اب 4000 کیسز۔ مجھے ایک منسٹری آف ہیلتھ کے کسی آفیشل سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے کچھ 24 گھنٹوں میں 16,000 کے کتنے کیسز پورے ورلڈ میں سامنے آئے ہیں، جس میں سے 5,000 کیسز پاکستان میں ہیں۔ WHO نے پابندی ختم کرنے والے جن ممالک نے پابندی ختم کی تھی نا لاک ڈاؤن کی، تو اس خط میں لکھا ہے کہ WHO نے ان کو 6 نکاتی پروگرام دیا تھا، یعنی 6 نکاتی فارمولہ تھا، یا 6 شرائط کہنے، 6 کنڈیشنز۔ انہوں نے وہ لکھی بھی ہیں خط میں، وہ اس کا اب وقت نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ان 6 میں سے کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہیں کیا، اب بھگت رہے ہیں ہم۔ اسی طریقے سے 1 لاکھ سے زیادہ کیسز چلے گئے ہیں، 2000 سے زیادہ اموات ہو گئیں۔ یہ تو وہ ہے نا جو رپورٹ ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہم کیا ہے ابھی تک جناب کنفیوزڈ ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کبھی سخت لاک ڈاؤن، کبھی نرم لاک ڈاؤن، کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن، اور ہم جناب بڑے اترا رہے ہیں کہ ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے یہ ٹرمینالوجی پورے ورلڈ میں، سمارٹ لاک ڈاؤن۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک وزیر صاحب کا مطلب کنفیوژن دیکھیں، ایک وبا ہے، پوری دنیا کو اس وبا کا سامنا ہے۔ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہمیں اپنے جو ہیلتھ کا سسٹم ہے اس کا بھی پتہ ہے، سوشل سسٹم کا بھی پتہ ہے، گورنمنٹ کا بھی پتہ ہے، وسائل کا بھی پتہ ہے، سب کچھ کا۔ ایک وزیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ، لیکن سنجیدگی ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ ایک صوبہ ہے سندھ، اس پہ ہم 1000 تنقید کرتے ہیں، کم از کم سنجیدگی نظر آئی۔ میں نہیں کہہ رہا، ابھی پچھلے دنوں بھی WHO کے کنٹری ہیڈ کی ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی، CM مراد علی شاہ صاحب سے، وہ ان کی تعریف کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ان کے جو اسپوکس پرسن WHO کے، انہوں نے تعریف کی۔ اب وہاں بھی حالت بہت کرٹیکل ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ایک سنجیدگی ہے جو نظر آ رہی ہے جو گورنمنٹ کی۔ یہ نہیں ہے کنفیوژن جناب کبھی یہ ہوگا کبھی وہ ہوگا۔ ایک وزیر صاحب کہتے ہیں حکومت کے کہ جناب لاک ڈاؤن جو ہے نا سخت کرنا پڑے گا، کرفیو کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے دن پرائم منسٹر صاحب کا بیان آ جاتا ہے لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان۔ بھائی بیٹھ کے یہ تو فیصلہ خدا کے لیے کر لو کہ بیان تو ایک دینا ہے، یا ایک جگہ سے ایشو ہونا ہے، یا کیبنٹ کی میٹنگ کے ساتھ ایک فیصلہ ہونا ہے۔ ایک دن میٹنگ ہوتی ہے مرکز میں، 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں جناب، وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب لاک ڈاؤن کو کھولا جائے گا۔ اسی شام کو جناب حکومت پنجاب کے ترجمان کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ ریکویسٹ کریں گے فیڈریشن سے کہ ہمارے فلاں علاقوں یا شہروں میں لاک ڈاؤن لگانے کی اجازت دی جائے۔ اب کوئی فیصلہ تو کر لو ایک۔ اب میں کیا کہوں اس میں کہ کیا وہ ہم جب لا کر رہے تھے نا، لا کے اسٹوڈنٹ، تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، وکیل تھے، پریکٹسنگ لائر تھے، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر شام میں پڑھانے آ جاتے ہیں۔ آج کل تو مجھے نہیں پتہ کہ آج کل ان کو اجازت ہے یا نہیں ہے، برل اس زمانے میں تھی۔ تو پھر جناب یہ جو ہے نا ایک ہمارے غالباً میں نام بھول نہیں رہا تو جامی صاحب تھے، تو وہ ساتھ نا بہت ہی مطلب ایک خوش طبع قسم کے انسان تھے، اور ساتھ شاعری بھی کرتے تھے، بڑے حرفن مولا قسم کے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ نا ہمیں ایک شعر سنایا۔ یہ عدالتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں کرمنل کورٹس، فوجداری عدالتیں، ایک ہوتی ہیں سول کورٹس یعنی کہ دیوانی، ان کو اردو میں بولتے ہیں دیوانی عدالتیں۔
تو وہ ہمیں لا آف ٹاٹ پڑھاتے تھے. یہ جو وکیل حضرات ہیں نا میرے ویور, ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے. تو وہ ہمیں لا آف ٹاٹ پڑھاتے تھے. تو وہ جناب چونکہ وہ ظاہر ہے وہ دیوانی معاملہ ہے, معاملات میں ہوتا ہے لا آف ٹاٹ, اور سول معاملات ہوتے ہیں. تو وہ ایک شعر سناتے تھے, کئی دفعہ انہوں نے سنایا کلاس میں. وہ کہتے ہیں کہ عجب خبت ہے, وحشت ہے, پریشانی ہے. عجب خبت ہے, وحشت ہے, پریشانی ہے, جس عدالت کا میں نوکر ہوں وہ دیوانی ہے. اب اس میں زوبانی میں نا ہمیں بڑا لطف اندوز ہوتے اور محظوظ ہوتے. میں جناب جامی صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ ان کے شعر کو تھوڑا سا, میں بیان کو نہیں, ان کے شعر کو تھوڑا سا میں توڑ مروڑ رہا ہوں, اور میں یوں بیان کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. میں نے ایڈوانس میں معذرت کر لی ہے کہ عجب خبت ہے, وحشت ہے, دل رنجیدہ ہے, جس ریاست کا میں شہری ہوں وہ غیر سنجیدہ ہے, جس حکومت کا میں ناقد ہوں وہ چیدہ چیدہ ہے. کہیں کہیں نظر آتی ہے, نظر ہی کوئی نہیں آتی. چینی مافیا کھا گیا, چینی غائب ہو گئی, انہوں نے کہا جی مافیا نے کر دی. آٹا مہنگا ہو گیا, انہوں نے کہا جی مافیا نے کر دیا. پیٹرول سستا ہوا, پرائم منسٹر صاحب نے خود ٹویٹ کیا جناب پورے ایشیا میں ہم نے سب سے سستا کر دیا. دوسرے دن غائب ہو گیا مارکیٹ سے, انہوں نے کہا جی مافیا نے کر دیا ہے. بجلی, انہوں نے کہا مافیا نے. دوائیاں ہوئیں, انہوں نے کہا جی یہ بھی مافیا نے کیا ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ پوچھتا ہوں, جب یہ سب کچھ مافیا ہی کر رہا ہے تو پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ میں اس سے بھی انتہائی معذرت کے ساتھ, اتنی بڑی جو حکومتی مشینری ہے, کیا وہ چنے بیچ رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ لاسٹ مجھے ایک چنوں سے یاد آ گیا. پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں نے تو آپ یقین کیجئے کہ گھر والوں کو نا ڈھک کے رکھ دیا ہے پورے بچوں کو, اور میں نے کہا ہے کہ بیٹا میں وہ لٹرلی ہم نے اسی طرح سے کیا ہے کہ برے وقت کے لیے میں نے کہا جی چنوں کے شاپر بھر بھر کے لے آؤ, ٹھیک ہو گیا نا, وہی کھا لینا, بچے باہر نہیں نکلنا, بس ٹھیک ہو گیا نا. اچھا, اب میں نے کہا کہ میں چنوں کا تھیلا لے آیا. وہ ایک ویور نے کامنٹ کیا بہت ہی زبردست, اس نے کہا سر آپ نے عجیب کام کیا, آپ نے یہ تھیلے کا بتا کے اس کا مطلب ہے آپ چنوں کے تھیلے کی قیمت بھی 1 لاکھ روپے تک پہنچوانے کے چکر میں ہیں. بھائی بالکل ایسے ہی ہے. بھائی میں تو بالکل کہوں گا کہ یہ تو شکر گزار ہوں میں چینی مافیا کا, شکر گزار ہوں ان دکانداروں کا, شکر گزار ہوں ان مل اونرز کا کہ جو چینی 90 روپے پر بیچ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں اگر وہ 190 پہ کل بیچنا شروع کر دیں میں کیا کروں گا, گورنمنٹ کیا کر لے گی؟ ابھی تک کیا کیا ہے؟ اگر آٹا وہ 250 پہ ملنا شروع ہو جائے فی کے جی, ٹھیک ہے نا, پر کے جی, تو پھر میں کیا کروں گا؟ کس کے سامنے میں جا کے التجا کروں گا؟ یہی پیٹرول جو ابھی بلیک پہ 150 پر مل رہا ہے, اور وہ اب تو مل ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, وہ اگر 350 پہ بھی ملے تو کون کیا کرے گا؟ یہ عجیب سی کوئی صورتحال ہے. اب تو لوگ کہنے کہ مطلب آپ کہتے ہیں نا جی میں چلو مان لیا جی پچھلی گورنمنٹ تھی وہ کرپٹ تھی, یہ تو لفظ لگتا ہے نا گورنمنٹ تھی, اب تو یہ کہ نہیں گورنمنٹ ہے کدھر, یہ مسئلہ ہے. اب تو یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ بھائی ملک کے لیے کرپشن زیادہ نقصان دہ ہے یا نااہلی زیادہ نقصان دہ ہے. نظر میں نے کہا نا جس حکومت کا میں ناقد ہوں وہ چیدہ چیدہ ہے, نہیں کہیں کہیں نظر آئے گی, نظر نہیں ہے ان چیزوں پہ نظر نہیں آئے گی جہاں پہ ہمارا ایک لے مین کا, ایک مڈل کلاس کا, ایک غریب کا مفاد ہوگا یا اس طریقے سے. ہاں کچھ جگہوں پہ بہت سنجیدہ ہے جناب, اپوزیشن والوں کو پکڑ دھکڑ, فلاں کو پکڑ کے اندر کر لو, فلاں کی ضمانت یہ کر لو, میڈیا کو سبق سکھا لو, سوشل میڈیا کو یوں کر لو, اس میں وہ سنجیدہ ہے. اس کے علاوہ وارث میر صاحب کو غدار ڈکلیئر کر دو, اس پہ سنجیدہ ہے. جناب چوہان صاحب نے کیا کیا حامد میر صاحب کے والد کے لیے, ٹھیک ہونے کا جو غدار ہے. اب اس پہ اب آپ اندازہ کریں, ایک طرف وبا نے تباہی پھیری ہوئی ہے, ایک طرف ٹڈی دل نے قیامت مچائی ہوئی ہے, اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں دوستو, یا تو ہم یہ قسم سنتھیا ریچی کے ذریعے کسی کی کردار کشی کرانی ہو تب بھی سنجیدہ ہے ریاست. اب میں حیران ہوں, ہم اس طرح سے یا تو ہم اس طرح کریں, وہی بات ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں بلی کھا جائے, شتر مرغ کی طرح ہم اپنا سر ریت میں دبا لیں, اور ان جیسوں کو مافیا کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں. مجھے مافیا شتر بے مہار اور حکومت لاچار نظر آتی ہے, بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جناب دوسری خبر پہ آ جائیں. ایف آئی اے
بچانے میں لگا ہوا ہے جناب، کس کو؟ سنتھیا ریچی کو۔ انہوں نے کہا کارروائی نہیں ہو سکتی، وہ پیپلز پارٹی والوں نے کہا تھا نا کہ کارروائی کی جائے، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی، وہ عدالت چلے گئے۔ ایف آئی اے نے جواب داخل کروایا کہ کارروائی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے خلاف ٹویٹ کیا ہے، اب بے نظیر صاحبہ کے کوئی خاندان کا بندہ آئے گا اس کے خلاف کارروائی کی اپلیکیشن دینے کے لیے، تب کارروائی ہو سکے۔ اب آپ اندازہ کریں، میں نے اس کے بعد متعدد وکلاء سے فون کر کے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ بالکل ہی غلط انہوں نے کہہ دیا ہے۔ انہوں نے مجھے وہ سی آر پی سی کی ایک شک بھی بتائی 154، انہوں نے کہا اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، جہاں کوگنیزیبل آفینس ہو تو وہ تو کوئی بھی ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے، اس نے کیسے کہہ دیا ہے؟ اور بھی بہت سارے قانونی نکات بتائے، انہوں نے کہا یہ تو بالکل غلط کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا وکیل کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی کا کہ آپ یہ دیکھیں۔ میں حیران ہوں، یہ تو سنتھیا ریچی تو خیر ویسے ان کا ویزا اب 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، غالباً وہ واپس چلی جائیں گی، اگر ان کو کمیشن تھا تو وہ کمپلیٹ کر لیا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کا ایکسٹینڈ بھی ہو جائے تو کوئی ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا ویزا ایکسٹینڈ بھی ہو جائے، کچھ مزید کردار کشیاں کروانی مقصود اگر ہوں تو پھر وہ ہو سکتا ہے، کچھ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے واپس بھی چلی جائیں۔ اچھا، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف الزام لگایا ہے، ان کے خلاف کارروائی۔ ہم تو ریمنڈ ڈیوس کے خلاف کارروائی نہیں کر پائے، ان کے خلاف کیا ہوا؟ جس نے خود اپنے ہاتھوں سے 2 بندے مارے، تیسرے کو اس کی گاڑی لتاڑ پھتاڑ کے چلی گئی۔ آپ اس کی کتاب تو پڑھیں ذرا، کانٹریکٹر، میں نے A to Z ساری پڑھی ہے، اس میں کیا کہا ہے، کون مرے جا رہا تھا مجھے بچانے کے لیے، ذرا نام ہی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہو گیا نا، کون مرے جا رہا تھا مجھے بچانے کے لیے، کون عدالت میں بیٹھا تھا، کون وہ جو ہے نا میسیجز کر رہا تھا، وہ کس طریقے سے۔ ہم تو اپنی طرف سے کہتے ہیں نا جناب حسین حقانی فلاں 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 بڑا غدار، اسی کانٹریکٹر میں لکھا ہے کہ حسین حقانی سے امریکن اتھارٹیز نے رابطہ کیا، اس وقت بھی وہ سفیر تھے، امریکن اتھارٹیز نے رابطہ کیا حسین حقانی سے، اور حسین حقانی نے انکار کر دیا کہ جنہیں اس معاملے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، ہماری نظروں میں وہ غدار ہے۔ مجھے حیرت ہے۔ تیسری خبر پہ آ جائیں جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جہاں پر بھی کسی اپوزیشن والے کی کوئی ضمانت ہو رہی ہو، کچھ ہو رہا ہو، نیب پہنچ جاتا ہے جناب منسوخ کرو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن نندی پور پاور پروجیکٹ، وہ جو بابر امان صاحب کی بریت ہوئی تھی، وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی ہیں آج کل، وہ ایک وکیل ہیں بہت بڑے، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد اگر یہاں سے ان کی جان چھوٹتی ہے یا کس طریقے کو انتظار کر رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے جناب کہ وہ فروغ نسیم صاحب کی جگہ بھی لے لیں، ان کی پوری کوشش ہے ویسے، ٹھیک ہے نا۔ نندی پور پاور پروجیکٹ کیس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیب ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو پچھلی ہیئرنگ تھی پچھلے منتھ، اس پہ وہ بالکل نیب آیا ہی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ٹھیک، ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس اطہر من اللہ صاحب، چیف جسٹس صاحب، اور جسٹس عامر فاروق صاحب اس کی کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اچھا، گزشتہ ہیئرنگ پہ تو نیب تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا۔ اب کی بار وہ نیب کا پراسیکیوٹر آئے ہیں صاحب، تو انہوں نے کہا ہے جی ہمیں ٹائم چاہیے۔ یہ ہوتے ہیں وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کسی کیس کو ادھر ادھر کرنے کے لیے۔ بابر امان کو بری کس نے کیا، یہ تو آپ کو میں نے بتانا ہے، $1 ملین کوسچن تو یہ ہے جناب۔ بابر امان صاحب کو بری کیا ہے ہیرا جج، کون سا؟ ارشد ملک صاحب جی۔ کسی کے ساتھ نا مثلا آپ پورے آپ ملک میں یہ نام لیں ویڈیو جج، وہ فوراً آپ کے خیال، آپ کے ذہن میں کس کے بارے میں خیال آئے گا؟ جناب اسی جج صاحب نے بابر امان صاحب کو باعزت بری کیا۔ اچھا، اسی کیس میں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی، اسی کیس میں مسعود چشتی صاحب ہیں، غالباً وہ فارمر سیکرٹری ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن کے، کچھ اور لوگ بھی ہیں اس کیس میں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، انہوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ یہ مجھے یہ بتائیں، نیب کے نمائندے سے، نیب کے پروسیکیوٹر سے، انہوں نے کہا کہ یہ الزامات تو نندی پور میں سب پر ایک جیسے ہیں، تو پھر ارشد ملک صاحب نے صرف بابر امان کو کیوں بری کر دیا؟ کوسچن بڑا ریلیونٹ اور بڑا ویلڈ کوسچن ہے۔ کہتے ہیں الزامات سب پہ ایک جیسے ہیں، صرف بابر امان ہی کیوں بری ہو گئی ہے؟ 25 جون تک جناب اس کی آگے سماعت ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نئے ڈیلنگ ٹیکٹکس کون سے ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ نندی پور پاور پروجیکٹ کیس ہے کیا، اس کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ پیپلز پارٹی کا جب یہ دور آیا، یہ جو زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے 2007 اور اس سے آنورڈ 2008، تو اب اس کے بعد جو ہے نا
وہ رینٹل پاور پروجیکٹس لگائے، وہ تو ایک عارضی پاور پروجیکٹس تھے بجلی پیدا کرنے کے لیے. اچھا ان کی قیمت بھی زیادہ تھی، اور اگر وہ پاور پروجیکٹ نہیں پیدا کرتے جس وقت وہ وقفہ بھی کرتے ہیں بالفرض، جب بجلی پیدا نہیں کر رہے ہوتے تو ان کا رینٹ پے کرنا ہوتا ہے. اچھا اس طریقے سے اب مستقل بجلی گھر لگانے کا بھی سوچا گیا، کیونکہ ظاہر پاور پروجیکٹس ایک ٹیمپریری حل ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بجلی کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی نا. شہروں میں بھی اسلام آباد جیسے شہر میں 10-10 12-12 گھنٹے، اور جناب دیہاتوں میں تو 24 میں سے 20-20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، 2 گھنٹے ہی 24 گھنٹے میں بجلی آتی. اس دوران اب مستقل بجلی گھر لگانے کے لیے کہا جاتا تو پھر اس پہ ٹائم لگتا، تو ہم نے پاور پروجیکٹس، اب اس دوران یہ سوچا گیا کہ چلیں پاور پروجیکٹس تو ہائر کر لیے گئے، لیکن پی پی پیز جس کو آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، تو اب اس میں پی پی کے دور میں یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک مستقل بجلی گھر لگانے کا بھی سوچا جائے. اب نئے بجلی گھر کے لیے گوجرانوالے کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے نندی پور، اس مقام کا. ابتدا میں اس بجلی گھر سے وہاں فیصلہ کیا گیا کہ جناب یہاں پہ بجلی گھر لگایا جائے. ٹھیک، ابتدا میں اس کا یہ ہوا کہ جناب اس سے 425 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، اور بعد میں بڑھ کے 525 تک لے جائیں گے. منصوبے کی جو ابتدائی لاگت کا تخمینہ نا وہ 27 ارب روپے لگایا گیا. تعمیر کے لیے چینی کمپنی، اس کا نام تھا ڈائنا ڈونگ فنگ نامی کمپنی تھی، الیکٹرک کمپنی تھی، اس کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا. لیکن اتفاق سے یا بدقسمتی سے یہ کمپنی پاکستان میں بلیک لسٹ تھی. اب وزارت بجلی اور پانی اور وزارت قانون کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا. وزارت قانون نے کہا کہ اس منصوبے کو، یہ جو منصوبہ ہے نا، یہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہے. پیپرا کیا ہے؟ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی. اچھا پیپرا کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ 5 کروڑ سے جو زائد مالیت کے منصوبے ہوتے ہیں نا ان کا جائزہ لیتا ہے. بین الاقوامی ٹینڈرز، کانٹریکٹس کے ایوارڈز کا تمام کے معاملات کو دیکھتا ہے. ٹھیک، تو اب وزارت قانون نے کہا کہ یہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہے. اب بجلی، پانی، پیپرا اور یہ وزارت قانون، اب یہ تنازع کھڑا ہو گیا. وزارت قانون سے یہ مانگا گیا کہ جناب کہ جو ہے نا اپنا آپ رائے دیں. ٹھیک، سرکاری محکموں کے درمیان یہ کشمکش چلتی رہی 2 سال تک. اس دوران جو کراچی پورٹ پر جو تقریباً $85 ملین، اب اس وقت پتہ نہیں 100 روپے کا ڈالر تھا، اس سے شاید کم تھا، تو تقریباً 8-8.5 ارب کی جو مشینری، وہی جو چینی کمپنی لے آئی تھی چین سے اپنا وہ پروجیکٹ نندی پور پر لگانے کے لیے، اس کی مالیت تھی 85 ملین. وہ پڑے اب 2 سال میں جو یہ تنازع طے نہیں ہوا وزارت قانون اور بجلی اور پانی کا. بجلی اور پانی کے وزیر تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، وزارت قانون میں وزیر قانون تھے بابر امان صاحب. اب ان کا تنازع پڑ گیا، انہوں نے کہا جی پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا آپ اچھا اس کی چلیں، آپ اس کی اوپینین دیں، لیگل اوپینین. اب لیگل اوپینین دینے میں فائلیں ادھر ادھر ہوتی 2 سال لگ گئے. اب اس دوران 2012 میں وہی چینی کمپنی اس نے منسوخ کر دیا کانٹریکٹ. اس نے کہا ہماری جو مشینری تھی وہ گل سڑ گئی ہے، اس کو زنگ لگی ہے، ہمیں $85 ملین کا نقصان ہو گیا ہے، لہٰذا معاہدہ کینسل ہو گیا. اس دوران حکومت پیپلز پارٹی کی بھی ختم ہو گئی، مدت ختم ہو گئی اس کی. 2013 میں حکومت آ گئی PMLN کی، نواز شریف صاحب کی. اس حکومت نے پھر مذاکرات کیے اسی کمپنی سے. ظاہر اسی کمپنی، اب نئی کمپنی پہ کرتے تو ڈیفینیٹلی اس کا زیادہ خرچ ہونا. انہوں نے کہا چلیں یہ اسی سے کر لیں مذاکرات. اب وہ مذاکرات کیے تو اب مذاکرات تو کامیاب ہو گئے، لیکن جو 27 ارب والا پروجیکٹ تھا نا وہ 57 ارب پہ جا لگا، یعنی 30 ارب اس میں اضافی ہو گئے. 31 مئی 2014 کو کہا گیا کہ یہ منصوبہ جناب مکمل ہو گیا ہے. پھر افتتاح بھی کیا گیا ہے، پھر جناب وہ بجلی بھی پیدا، لیکن اس میں کوئی خرابی آ گئی، وہ مطلوبہ مقدار میں بجلی بھی پیدا نہیں کر سکا، اور چلنے کے فوراً ہی کوئی 1 ہفتے کے اندر وہ بند ہو گیا. اب وہ کیوں بند ہوا، یہ ایک لمبی ہسٹری ہے اس میں. یہ اب مسئلہ ہے کہ منصوبے کی جو لاگت ہوئی اتنا زیادہ، اب وہ کیس چل رہا تھا. اب میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ 30 ارب یعنی کہ اس پہ زیادہ. اب BRT کا افتتاح کیا تھا اکتوبر 2017 میں، اس وقت کے چیف منسٹر KP کے جناب پرویز خٹک صاحب نے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 6 ماہ میں کمپلیٹ ہوگا اور 48 ارب روپے اس پہ خرچہ آئے گا. اب 70 ارب تو وہ خود مان رہے ہیں، اور باقی تو اپوزیشن اور باقی لوگ تو کہہ رہے ہیں، ہم جن ذرائع سے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں 1 کھرب کراس کر گئی ہے. تو میں حیران ہوں کہ اگر اس طریقے سے مشینری پڑی زنگ آلود ہو جاتی ہے اور منصوبہ 27 ارب والا وہاں 57 ارب پہنچ جاتا ہے،
اور پھر جان نہیں چھوٹتی، تو پھر BRT میں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو پوری کی پوری گورنمنٹ جو موجودہ ہے، خدشہ ہے یہیں پہ کہ وہ کیسے پروجیکٹ 48 ارب والا 1 کھرب کراس کر گیا، اس کے لیے بھی تو حساب کتاب دینا ہوگا نا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔